رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، معزز سامعین ناظرین، آج ہم جماعت نحو کی ترجمۃ القرآن کی سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ اس سورت کی ایکسرسائز، ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی اور ترجمہ آیات کا بھی مطالعہ کریں گے، اور ساتھ میں لانگ کویسچن کی ہیڈنگز بھی کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات کی طرف آتے ہیں کہ سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ اور نہ قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، ان کو معبود انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کو پکارتے پوجا کرتے ہیں، تو ان کی پکار کو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، جھوٹے معبود جو ہوں گے وہ مشرکین کے قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید ظالموں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے، قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا۔ کن کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ کافروں کی کیا چیز؟ نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ خیر خائی کی، کسی کے حقوق ادا کرے دنیاوی معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کافروں کی یہ نیکیاں آخرت کے دن قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے۔ جب جنات نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، کیا سنا جنات نے؟ قرآن مجید، تو نہ وہ صرف ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جنات جب ایمان لے آئے تو وہ پھر اپنی قوم کے پاس جا کر اپنی قوم کو ایمان لانے کی انہوں نے دعوت دی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر سختی دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا ہے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، کہ کتنا عرصہ ہم زندہ رہے، ایک گھڑی سے بھی زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ وہ کہیں گے کہ اتنا لمحہ ہم دنیا میں رہے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ٹھیک ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ گویا کہ یہ تیسری بار پوچھا جا رہا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ گویا کہ ماں کی عظمت بیان کی گئی، کیونکہ ماں کو بیٹا جننے میں جو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور جننے کے بعد بچے کی رضاعت، اس کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام کیا ہے، بلند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری حدیث میں جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے فرمایا کہ ماں کی کیا ہے، فرما برداری کریں۔ اسی طرح والد کا بھی ایک مقام ہے، فرمایا کہ ماں باپ میں سے اگر کسی کی زیادہ حسن سلوک کا ہے تو وہ کیا تمہاری ماں ہے۔ آئیے ہم اب اس صورت کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز احقاف کا معنی ہے۔ احقاف کا کیا معنی ہے؟ آبشاریں، جنگلات، ریت کے ٹیلے یا پھر پہاڑ۔ تو احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ احقاف مسکن ہے، کن کا مسکن؟ قوم عاد کا، قوم سمود کا، بنی اسرائیل کا، قوم سبا کا۔ تو احقاف مسکن ہے قوم عاد کا۔ سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے، غلاموں کے، بیویوں کے، رعایا کے، والدین کے۔ تو سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے والدین کے۔
حقوق العباد میں اولین حق حاصل ہے اولاد کا، والدین کا، اساتذہ کا، ہمسایوں کا۔ تو حقوق العباد میں اولین حق ہے والدین کا۔ قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا مال پر، خوبصورتی پر، جسمانی طاقت پر، اولاد پر۔ قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا، گھمنڈ کا مطلب غرور، فخر، تکبر تھا ان کو جسمانی طاقت پر۔ اب اس صورت کے شارٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ شارٹ کویشچن میں پہلا شارٹ کویشچن ہے سورۃ الاحقاف کو یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں، اور قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آئیے اب ہم ان سوالات کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویشچن ہے کہ سورۃ الاحقاف کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو سورۃ الاحقاف کو یہ نام کیوں دیا گیا کہ احقاف کا معنی ریت کے ٹیلے، یہاں سے آپ SQ نمبر 1 آپ سٹارٹ کریں گے، SQ1 کہ احقاف کا معنی ریت کے ٹیلے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں اس جگہ کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہوگا اس کا SQ نمبر 1۔ دوسرا شارٹ کویشچن ہے کہ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ لکھیں۔ تو سورۃ الاحقاف کا خلاصہ یہاں سے آپ بریکٹ کریں گے، احقاف کا خلاصہ SQ نمبر 2۔ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا SQ نمبر 2 آپ کا اینڈ ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرا شارٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ سورۃ الاحقاف کا علمی اور عملی نکات میں سے کوئی سے 2 تحریر کرنے ہیں۔ تو سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات میں سے 2، ان میں سے کوئی سے بھی 2 کر سکتے ہیں، پہلا کر لیں اور دوسرا کر لیں، کہ یہ ہوگا آپ کا SQ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے کوئی سے بھی 2 آپ SQ نمبر 3 کے طور پر لے سکتے ہیں۔ چوتھا شارٹ کویشچن ہے قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قوم عاد کے بارے میں اسی صفحے کے آخری صفحے کی 204 کے اوپر ہے، اوپر کی لائن کہ SQ نمبر 4 کہ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ تو یہ ہوگا اس کا SQ نمبر 4۔ اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ تو اس کے جو ایکسرسائز میں الفاظ کے معنی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی SQ شارٹ آپ کا کویشچن نمبر 3 ہے۔ پہلا لفظ ہے اس میں وصینا، لفظ ہے وصینا۔ وصینا کا مطلب ہم نے حکم دیا۔ دوسرا لفظ ہے حملتہ، حملتہ کا مطلب اٹھائے رکھا۔ اور تیسرا لفظ ہے امہ کا معنی اس کی ماں۔ اور چوتھا لفظ ہے ثلاثون شہرا کا مطلب 30 مہینے۔ اور پھر ایک لفظ ہے 40 سنہ، 40 سال۔ اوزعنی کا مطلب نہیں ہوتا ہے مجھے توفیق دے۔ تو یہ اوزعنی، یہ الفاظ کے معنی ایکسرسائز میں ان کو اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ آگے اس کے بعد اس کے آیات کے ترجمے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، نہ ان کو پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ حملت امہ کرہا ووضعته کرہا، اٹھایا اس کی ماں نے ایک تکلیف سے اس کو، اور جنا اس کو ایک تکلیف سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل کا دورانیہ اور اس کا دودھ چھڑانے کا 30 مہینے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ
بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جائیں اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہنے لگا ربی اوزعنی ان اشکر، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں نعمتک التی، تیری ان نعمتوں کا، التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، وانا اعمل صالحا ترضاہ، یہ کہ میں عمل کروں نیک ترضاہ تاکہ تو راضی ہو جا، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو نیک بنا، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اس بعد سورۃ الاحقاف پر ایک مکمل مفصل مضمون لکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ، سورۃ الاحقاف کا آپ تعارف کریں گے، سورت کا نام آ جائے گا۔ اس کے بعد تعارف سے پہلے آپ توقیفی، سورت کے ترتیب توقیفی کی ہیڈنگ، ترتیب نزولی کی ہیڈنگ، اس کے مکی صورت کے حوالے سے ہیڈنگ آئے گی، رکوع کی ہیڈنگ اور پارہ نمبر، اور اس کے علاوہ آیات، اس کی آیات کتنی ہیں تو آیات کے حوالے سے بھی ایک ہیڈنگ ہوگی۔ تو ہیڈنگ کے ساتھ پھر آپ ان کے مکمل وضاحت کریں گے کہ یہ اس کی ترتیب توقیفی میں کون سا نمبر ہے، ترتیب نزولی میں کون سا نمبر ہے، رکوع کتنے ہیں، پارہ نمبر کیا ہے، آیات کتنی ہیں۔ پھر اس کے بعد احقاف کا معنی، ایک ہیڈنگ ہو جائے گی احقاف کا معنی۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے احقاف کا معنی، یہاں تک ہو جائے گا، اور پھر آپ لکھیں گے وجہ تسمیہ، کیا لکھیں گے آپ، وجہ تسمیہ، کہ وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ آئے گی کہ نام رکھنے کی وجہ، تو یہ سورۃ الاحقاف سے یہاں سٹارٹ کریں گے، 21 میں اس کا ذکر، اس مناسبت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے شان نزول، یہ کب اس کا واقعہ پس منظر کیا ہے، پس منظر بھی لکھ سکتے ہیں، شان نزول بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پس منظر یا پھر شان نزول۔ تو قرآن مجید سنا ہجرت مدینہ کا واقعہ، یہ سارا آپ نے پھر اس کے اندر لکھنا ہے۔ پھر سورۃ الاحقاف کا خلاصے کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے یہاں سے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ سورۃ الاحقاف شرک کی مذمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد حقوق العباد میں اولین حق، یہ ایک ہیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد برے کردار کی مثال، تاریخ سے برے کردار کی مثال، تو یہ آپ ہیڈنگ کریں گے قوم عاد کے حوالے سے، یا پھر صرف قوم عاد کی ہیڈنگ بھی دی جا سکتی ہے کہ قوم عاد کی ہیڈنگ دے دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام، یہ ایک الگ ہیڈنگ بن جائے گی، پیغمبر مبعوث ہوئے ان کی طرف۔ جنات کا ایمان لے آنا، وادی نخلا، سفر طائف آپ نے یہاں کرنا ہے کہ سفر طائف کے حوالے سے مکمل بات ہو۔ اور اس کے بعد علمی عملی نکات میں سٹار لیں گے، تو ان کے ہیڈنگز بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ معبودوں کی بے بسی، جھوٹے معبودوں کی بے بسی، جھوٹے معبودوں کا دشمن ہو جانا، ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کی وعید، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، نیک اولاد، اس کے بعد کافروں کا نیکیاں کرنا، جنات کا ایمان لانا اور تبلیغ کرنا، آخرت میں دنیا کا محسوس ہونا، ماں کے حوالے سے، ماں کی عظمت کے حوالے سے حدیث مبارکہ۔ تو یہ تھا آپ کا لانگ کویشچن۔ تو یہ آج ہم نے سورۃ الاحقاف کی علمی عملی نکات ایکسرسائز مکمل کی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری مفید لگی تو آپ اس کے ساتھ خود بھی جڑیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور آن لائن قرآن پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تفاسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اہم ٹاپک کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، اس پر آپ ضرور رابطہ کریں۔ آپ کا کوئی دوست ہے اس تک ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔